اس وقت علامہ امین شہید جوائن کیا۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ علامہ صاحب ہم سب کی کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہے یہ کہ ہم اپنے طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ آپ کے خیال میں ہونا کیا چاہیے کہ اس دنیا کو ریئلائز کرایا جائے کہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، ہمارا ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، ہم بڑے ٹچی ہیں اس ایشو کو لے کر، تو خدا را رحم کیا جائے، اس طرح کی بے حرمتی ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہے، دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام حاکم ہے اور اس سرمایہ دارانہ نظام کی باغیں ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو انسانی اقدار کو پامال کرنا چاہتے ہیں، اور انسانی اقدار کو پامال کرنے کی راہ میں دین سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور ادیان میں سب سے بڑی رکاوٹ اسلام ہے۔ جب باغیں ان کے ہاتھ میں ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں، مسلم حکمران اور ہمارے سو کالڈ بین الاقوامی لیڈرز خاموش کیوں ہیں یا پھر صرف نمائشی اقدامات کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے مذمت کی بات کی، مذمت تو پوٹین نے بھی کی ہے، مذمت تو خود یورپین یونین نے بھی کی ہے، مذمت تو حتیٰ امریکن صدر نے بھی کی ہے۔ کیا مذمت کافی ہے؟ کیا اس سے پہلے میرا سوال آپ سے یہی تھا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ مذمت تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ کیا یہ مذمتیں کافی ہیں یا نہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مذمتیں صرف اور صرف لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ذریعہ ہے، ورنہ ان مذمتوں سے نہ اس طرح کی نجس کارروائیاں رکتی ہیں، دل آزار کارروائیاں رکتی ہیں، اور نہ اس طرح کے کام کرنے والوں کی کوئی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ میں یہ بات ببانگ دہل کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے طوطے کے اندر بعض اوقات جن کی جان ہوتی ہے، کہانیوں میں لکھا جاتا ہے، اسی طرح سے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ سرمایہ دارانہ نظام کے کرتا دھرتا لوگ ہیں، ان کی جان سرمایہ میں ہے۔ اگر آپ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں اپنے معاشروں کے اندر، جس سے ان کو مالی حوالے سے نقصان پہنچے، ان کی مصنوعات کے استعمال پر پابندی لگے، لوگ ان کی مصنوعات امپورٹ کرنے سے انکار کر دیں، ہمارے حکمران ان کی مصنوعات کے امپورٹ پر پابندیاں لگائیں، اس کے بعد آپ دیکھیں اگر 2 دن 4 دن 10 دن 1 سال یہ کام ہو تو وہ آپ کے قدموں پہ ہوں گے اور کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی، آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم سے ہماری مصنوعات خریدو، چونکہ ان کی جان سرمایہ میں ہے اور سرمایہ وہ ہم سے لیتے ہیں، اپنی چیزیں وہ ہمیں بیچتے ہیں۔ اور کہنے کو علامہ صاحب یہ وہ ممالک ہیں جس طرح کہ ابھی مولانا عبدالخبیر صاحب نے بھی کہا کہ یہ پیسفل کنٹریز میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ تو اس سلوگن کے ساتھ آتے ہیں کہ لیو اینڈ لیٹ لیو، کہ جیو اور لوگوں کو جینے دو۔ یہاں اس معاملے میں یہ صرف نظر کیوں کرتے ہیں کہ ہم 1.5 ارب کی آبادی کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں، ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ دیکھیے بنیادی طور پر یہ جو اس طرح کے پیارے پیارے اور اچھے اچھے نعرے ہوتے ہیں، یہ نعرے ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے اور غریب اور تیسری دنیا کے ممالک کے استحصال کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ جیو اور جینے دو کا تصور فلسطین میں کیوں نہیں ہے؟ جیو اور جینے دو کا تصور انہی یورپینز کے ہاتھوں یمن میں کیوں پامال ہوتا ہے، عراق میں کیوں پامال ہوتا ہے؟ وہاں پر لاکھوں بچے مارے جاتے ہیں اور جیو اور جینے دو کا تصور جو ہے وہاں پر اٹھتا نہیں ہے، اور لوگ اس پر بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کے جتنے بھی نعرے ہیں، چاہے وہ انسانی حقوق کے نعرے ہوں، چاہے وہ جیو اور جینے دو کے نعرے ہوں، چاہے وہ امن پسندی کے نعرے ہوں، چاہے وہ دہشت گردی کے خلاف موومنٹ کے نعرے ہوں، یہ سارے کے سارے نعرے ان کے مفادات کے تحفظ، ان کی پالیسیز کو جاری رکھنے اور دنیا میں اسلحہ بیچنے کے لیے ان کے سلوگنز ہیں اور ان کے ہتھیار ہیں۔ یہ ہتھیار وہیں پر استعمال ہوتے ہیں جہاں پر ان کے مفادات کار فرما ہو۔ امریکہ میں کتے کے مفادات کو تحفظ ملتا ہے لیکن ایک مسلمان کے مفادات کو تحفظ نہیں ملتا۔ اگر آپ دیکھیں ہولوکاسٹ کے مسئلے پر ان تمام یورپین ممالک میں بولنے والے کو قید کی سزا ہے، جرمانے کی سزا ہے، قید کی سزا ہے، لیکن کروڑوں نہیں اربوں انسانوں کی ان کے عقائد اور ان کے احساسات اور جذبات کو پامال کرنے کی نہ صرف سزا نہیں ہے
بلکہ سویڈن جیسے ملک میں اس کو قانونی شیلٹر اور تحفظ حاصل ہے، اور جو افراد اس طرح کی انتہائی کریہ اور بھیانک جرائم انجام دیتے ہیں ان کو وہاں پر قانون شیلٹر دیتا ہے، پولیس ان کی محافظت کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوغلے قوانین، دوغلی پالیسیاں اور دوغلے نعرے ہیں، ان نعروں سے ان کے مفادات محفوظ ہوں۔ بالکل، اور اس میں بہترین جو احتجاج ہے وہ اسی طرح ریکارڈ کروایا جا سکتا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا علامہ صاحب کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے تاکہ ان کو اندازہ ہو، سب لوگ مفاد کی ڈوری میں بندھے ہوئے ہیں، جب ان کا بالکل بائیکاٹ کیا جائے گا تو ان کو سمجھ آئے گی کہ جو حرکت انہوں نے کی ہے ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اس پر قانون سازی، مولانا عبدالغفیر صاحب نے بھی بالکل ٹھیک کہا، قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ سب کو جو اس طرح کے خاص طور پر لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ، اور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، کنیکٹیوٹی کا دور ہے، ہمیں اپنے پلیٹ فارمز کو بھی یوز کرنا ہے اپنا احتجاج انڈیویجولی ریکارڈ کروانے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ میں جاتے جاتے اس ٹاپک پر اسپیشلی یہ بات ضرور کہوں گی کہ سویڈش حکومت بالکل بھی جو مسلمان ہیں، مسلم امہ ہے، ان کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتی کہ ایک انفرادی عمل تھا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کے تحت اس شخص کو اجازت دی گئی، باقاعدہ عید کے روز یہ اجازت دی گئی، وہاں کی عدالت نے دی، وہاں کی حکومت نے دی، جس کے بعد یہ ایک منصوبے کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا ان کو اس پر معافی بھی مانگنی چاہیے اور یقین دہانی کرانی چاہیے کہ آئندہ ان کی سرزمین سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح 1.5 ارب مسلمانوں کی انہوں نے ان کو ہرٹ کیا ہے، ان کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ بڑی عید کی خوشیوں میں بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، عوامی شکایت پر بول نے اٹھائی آواز۔ ادھر پشاور میں آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے WSSP کا خصوصی آپریشن شروع ہو گیا ہے، جس میں 3259 اہلکاروں سمیت 683 گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں۔ بول کی خبر پر اداروں نے بھی کس لی کمر، لیا ایکشن۔ لاہور میں مختلف مقامات پر علائشیں جو ہیں وہ ہمیں سڑکوں پر دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کے بعد جو LWMC ہے ان کا عملہ جو ہے وہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا اور اس کے بعد علائشوں کو ہٹانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔